آج کے زمانے میں فتویٰ دینے کا بہت زیادہ رواج ہو رہا ہے، اور اتنا زیادہ رواج ہوتا ہے کہ یہ چیز سے بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ بہت ساری محفلوں میں علماء موجود ہیں، اور ابھی سوال وہ عالم سے ہی کیا گیا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں جو عالم نہیں ہیں فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ نہیں، یا کسی اور، یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا یا فلاں عالم سے پوچھ لو، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلال ہوگا، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ حلال ہوگا، اس طریقے سے ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے جس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ صرف جید علماء، جو اچھے اور قابل اور بڑے علماء ہیں، ان کا کام۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس کے تعلق سے جواب نہ دیں، اگر آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی آپ جواب نہیں۔ اس سے کی واقعات الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی آپ نے جو پوچھا ہے ہو سکتا ہے آپ کے حالات کے اعتبار سے حکم الگ ہو، اور آپ نے جس کے تعلق سے سنا جواب اس کے حالات الگ ہوں، ممکن ہے۔ تو دونوں کے حالات الگ ہونے سے حکم بھی الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی سوال کیا گیا، وہاں بھی وہی سوال کیا گیا تو یہاں بھی یہی سوال کیا گیا، اس لیے حکم بھی ایک ہوگا اور ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ، بغیر علم میں کسی چیز کو بیان کرنا ہی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت انداز میں ذکر کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، تو آپ اللہ پہ بول رہے ہیں، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں یا بولتے ہیں کہ جائز ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جائز کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ جائز ہے، اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ حلال ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو آپ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ صحیح نہیں ہوں تب بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قاضیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے یا فتویٰ دینے والے۔ آپ اس کو مختصر انداز میں سمجھ لیجیے، فتویٰ دینے والے یا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو عالم ہے، اور وہ اپنے علم کے مطابق، جو اس نے علم سیکھا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، تو وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا اور اسے جواب شریعت کی روشنی میں معلوم ہو گیا، عرف الحق کی بات کہی تھی، حق کو جان لیا اور جاننے کے بعد فتویٰ دیا، تو یہ جنت میں ہے۔ باقی 2 قاضی اور مفتی یہ جہنم میں ہیں۔ 2 قاضی میں کون؟ ایک وہ شخص جو حق کو جاننے کے باوجود غلط جواب دیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرا وہ شخص جس نے جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ جاری کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے جو جواب دیا وہ غلط تھا، یہ کچھ نہیں کہا گیا، صرف اس کے فتویٰ دینے پر ہی کہا گیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو اگر آپ پہ عالم نہیں ہیں تو کسی بھی مسئلے کے اندر آپ فتوائیں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، حلال و حرام کو علماء کے پاس پیش کریں، علماء آپ کو بتلائیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من افتى بغیر علم کان اثمه علی الذی ابقى علی من افتى، کہ جو شخص سے بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس شخص پہ رہے گا جس نے فتویٰ دی ہے۔ تو آپ پہ نے اگر غلط فتویٰ دیا، گناہ کا کام ہے، تو اس صورت میں آپ پر گناہ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، مسائل کے اندر آپ فتویٰ نہ دیں، بلکہ علماء کی طرف رجوع کریں، خود علماء سے جڑیں اور لوگوں کو بھی علماء سے جوڑیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ پہ اپنے ساتھ سوال کرنے والے کو لے کر عالم کے پاس جائیں، تو وہاں پہ آپ کو مزید علم حاصل ہوگا، آپ کا علم پختہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے خود نیکی کی اور ایک شخص کو نیکی کی طرف لے کر گئے۔